رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا اور اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، سو اے میرے بندو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے مگر وہ کہ جس کو میں ہدایت دے دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے مگر راہ راست پر وہی ہے کہ جس کو میں ہدایت عطا کروں، جس پر میں اپنا فضل و کرم کروں، جس پر میں اپنی خاص مہربانی کروں، جس پر میں اپنی خاص عنایت کروں۔ اور اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے لیکن وہ کہ جس کو میں کھانا عطا کروں، سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا عطا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی ننگا ہے مگر وہ کہ جس کو میں لباس عطا کروں، سو تم مجھ سے لباس مانگو، لباس کا سوال کرو، لباس طلب کرو، میں تم کو عطا کروں گا۔ یعنی جو انسان کے جسم پر کپڑے ہیں، انسان تو ان کپڑوں کا بھی محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم میں سے ہر کوئی ننگا ہے، ہر کوئی بھوکا ہے، ہر کوئی ضرورت مند ہے مگر وہ کہ جس کو میں عطا کروں۔ اور اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پس تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ اور اے میرے بندو، بے شک تم مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ کہ تم مجھ کو نقصان پہنچاؤ، اور نہ ہی تم میرا نفع رکھنے کی کوئی استطاعت رکھتے ہو کہ تم میرا نفع کرو۔ اور اے میرے بندو، اگلو اور پچھلو، جن اور انسانوں، اگر تم سب مل کر ایک متقی آدمی کے دل کی طرح پاک باز ہو جاؤ تو یہ سب کچھ میری ملک میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اے میرے بندو، اگلو اور پچھلو، جن اور انسانوں، تم سب مل کر بدکار شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تو یہ سب کچھ میری ملک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اور اے میرے بندو، تم سب اگلے اور پچھلے، جن اور انسان، سب مل کر کسی ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور پھر سب مجھ سے علیحدہ علیحدہ سوال کرو تو میں ہر کسی کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں گا۔ تو اس سے میرے خزانوں میں کچھ کمی واقعہ نہیں ہوگی مگر اتنی کمی جتنی کہ سوئی کو دریا میں ڈالنے سے واقعہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، اور میں ان تمہارے اعمال کا تم کو پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس شخص کو کوئی اچھائی پہنچے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور جس کو اس کے علاوہ کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، بڑا شفیق، بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر ہر وقت عنایت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اسی کی بارگاہ سے سوال کریں، ہم اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔